جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 77 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. کل ہم نے اس میں جو ہیڈنگز پڑھی تھیں اس میں ایک غزوہ بدر صغریٰ سن 4 ہجری، اس کے بعد رجم کی سزا سن 4 ہجری، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودی زبان سیکھنے کا حکم، یہ پڑھی تھی. آج کی ہماری سب سے پہلی ہیڈنگ ہے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنا. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی سال یعنی 4 ہجری میں چوری کا ایک واقعہ پیش آیا. تامہ بن ابیرق جس کا تعلق بنی ظفر سے تھا، اس نے اپنے پڑوسی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے چوری کی. ایک چمڑے کی تھیلی میں کچھ آٹا اور کچھ سامان چھپا لیا، مگر آٹا تھیلی کے سوراخوں سے گرنے لگا. وہ ڈر گیا کہ اس طرح تو میری چوری کی نشاندہی ہو جائے گی. اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. اس نے وہ تھیلا زید ابن سمین یہودی کے گھر پھینک دیا. جب چوری کا سراغ لگایا گیا تو وہ تھیلا اس یہودی کے گھر سے ملا. اس یہودی نے کہا کہ یہ کام تامہ کا ہے، وہی میرے گھر میں اس تھیلے کو ڈال گیا ہے. بلکہ یہود کی ایک جماعت نے یہی گواہی دی. اس کے بعد یہودی زید ابن سمین اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تامہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ تیرا کام ہے. اس نے انکار کر دیا. یہ سارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تامہ کے حق میں ہوگا اور یہودی زید ابن سمین کو سزا دی جائے گی. اس دوران یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اور اس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ آپ پر واضح کر دیں، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑیں. اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ واضح حکم آ گیا کہ جو گروہ حق پر ہے اسی کا ساتھ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت تامہ کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا. سزا سن کر تامہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا. اس کے انجام کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس کو قتل کر دیا گیا، یا وہ مرتد ہو گیا، یا اس پر دیوار گر گئی اور وہ ہلاک ہو گیا. ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے شراب کی حرمت سن 4 ہجری. شراب کی حرمت کے سلسلے میں مختلف اوقات میں آیات نازل ہوئیں، لیکن قطعی طور پر شراب کی حرمت کا حکم سن 4 ہجری میں نازل ہوا. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. سورہ نخل کی آیت نمبر 67 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اور انگور اور کھجور کے کچھ پھلوں سے تم نشہ بناتے ہو اور عمدہ رزق.
بعض صحابہ رضی اللہ عنہم جائز ہونے کے سبب بھی اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کبھی شراب استعمال نہیں کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شراب کے متعلق پوچھنے گئے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، اور اس کا ترجمہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے سے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بڑا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیات مبارکہ پڑھی تو فرمانے لگے کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، ترجمہ ہے، اے اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما دیجئے۔ ان آیات کے نزول کے بعد بعض صحابہ رضی اللہ عنہم شراب سے مکمل بچنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ چیز جس میں بہت بڑا گناہ ہے اس سے بچنا ضروری ہے اور اس میں نفع بھی ہے، اس وجہ سے کچھ لوگ اس کو استعمال بھی کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں مہمانی کی، کھانے کے ساتھ شراب بھی رکھی ہوئی تھی اور شراب بھی سب نے پی، اور مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ اس نماز میں امام نے سورت تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون، اور اس صورت میں جہاں جہاں کلمہ لا آتا گیا اس کو چھوڑتے گئے۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ تم جان لو جو تم پڑھتے ہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ وہ چیز جو ہمیں نماز کی لذت سے محروم کر دے، آیات سے غافل کر دے، ہم اسے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ یہی سوچ کر شراب پینا ترک کر دیا، اور بعض لوگ اس کو اس وقت پیتے تھے کہ نماز کا وقت نہ آئے اور نماز کے وقت وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں۔ ایک دن ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے مہمانی کی۔ جب کھانا کھا چکے تو شراب کے نشے میں مست ہو کر ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے اشعار کہنے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا قصیدہ پڑھا جس میں انصار کی مذمت اور اپنی قوم یعنی مہاجرین پر فخر تھا، تو اس وقت ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے بھنے ہوئے گوشت کی ہڈی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ماری، جس سے ان کا سر پھٹ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے پھر دعا مانگی، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما دیجئے، تو اسی وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، پانسا پھینکنا اور تیر سے فال نکالنا یہ سب ناپاک شیطانی عمل ہیں، تو تم اس سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے حرمت شراب کا حکم ثابت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد
مدینہ شریف کے بازاروں میں اعلان کروا دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے شراب کے مٹکے گلی کوچوں میں بہا دیے، یہاں تک کہ شراب کے برتن تک توڑ دیے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو طالب کی زوجہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا السابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا تعلق بنو ہاشم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کی وفات کے بعد ابو طالب کی پرورش میں رہے، تو اس وقت ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شفقت کرنے والی ماں کی طرح ان کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے اپنی ماں کی طرح محبت فرماتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح قبض ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے تو ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو ہم اپنی ماں کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی جنازے میں شرکت کے لیے، اور فرمایا کہ ان کے لیے بقیع میں قبر کھودی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور فرمایا کہ ان کو غسل دے کر اسی کرتے میں کفن دینا۔ جب ان کا جنازہ تیار ہو گیا تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کا پایا اپنے کندھوں پر رکھا اور تمام راستہ کبھی آگے کبھی پیچھے سے کاندھا دیتے رہے۔ جب جنازہ لحد کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں داخل ہوئے اور ان کی قبر میں کچھ قرآن کی تلاوت کی اور قبر کے پاس 9 یا 70 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ضغطہ قبر یعنی قبر کے بھینچے جانے سے محفوظ نہیں سوائے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، قاسم نبی علیہ السلام کے بیٹے بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاسم بھی نہیں، ابراہیم تو ان سے بھی چھوٹے تھے، وہ بھی نہیں۔ مفہوم حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کے بعد ان کے سوا کوئی نہ تھا جس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہو۔ میں نے اپنی قمیض ان کو پہنائی تاکہ ان کو جنتی لباس نصیب ہو، اور ان کی قبر میں لیٹا تاکہ ان کی قبر کشادہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھی، اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمۃ بنت اسد وسع علیہا مدخلہا بحق نبیک والانبیاء قبلی فإنک ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مردہ بھی کرتا ہے، اور وہ ذات جو زندہ ہے اسے موت نہیں۔ میری والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی بخشش کر دیجئے، اس کی قبر کشادہ کر دیجئے۔ آپ کو آپ کے نبی اور انبیاء کا واسطہ، بے شک آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ جس کی نسبت اور تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی خوش قسمتی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ان کے حصے میں آئی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا، جس کا تعلق محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا مضبوط ہوگا اس کا مرتبہ بھی اتنا ہی بلند ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین صحابہ کا معاملہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو مقام ملا فقط اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کا ثبوت دیا۔ بدری صحابہ ہوں یا احد کے صحابہ، ہر ایک نے اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی رضا کا پروانہ اتارا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور دریافت کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کا انتقال ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، شاندار استقبال ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی تشریف لے گئے، پہنچے تو دیکھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حجرے میں تھے وہ حجرہ خالی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے جیسے کوئی مجمع کو چیر کر داخل ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمٹ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں کوئی نہیں ہے، پھر بھی آپ اس طرح داخل ہوئے جیسے کمرہ بھرا ہوا ہو، اور ابھی آپ سمٹ کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لمبا قد، بھاری جسم، جب جنازہ اٹھایا گیا تو وزن بالکل ہلکا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کا تو وزن ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے کندھوں پر نہیں جا رہے، بلکہ فرشتوں نے ان کو کاندھا دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے، مدینہ شریف میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمانی کس انداز سے کی کہ پوری جماعت جو مہاجرین کی تھی ان کے لیے قربانی کے نذرانے پیش کیے۔ اللہ کے ہاں ان کو بلند مقام ملا کہ ان کی وفات پر عرش جھومنے لگا، آسمان والے استقبال کرنے لگے، فرشتوں کے مجمع میں ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ جس کا تعلق اور نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا مضبوط ہوگا اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا۔ یہاں ہمارا درس نمبر 77 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں۔
قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی